السلام علیکم ناظرین، کرنٹ افیئر اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج ہمارے پاس 3 موضوعات ہیں، تینوں بہت اہم موضوعات ہیں، اور جو پہلا موضوع ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور دلچسپ کے علاوہ یہ کہ وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے بھی ہے تاکہ ہم بھی ہوشیار رہیں۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ بھارتی انتخابات میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بے دریغ استعمال ہوا ہے ایک دوسرے کو ملائن کرنے کے لیے، اور اس میں جو لیڈ کر رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، جس طرح اس نے لیڈرشپ کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملائن کیا، لوگوں تک فیک پیغامات پہنچائے ہیں، فیک میسیجز سیلیبریٹیز کے پہنچائے گئے ہیں، اس میں بی جے پی یعنی کہ نریندر مودی صاحب کی پارٹی سب سے آگے ہے، انہوں نے یہ کام انٹروڈیوس کروایا ہے۔ دوسرا ہمارا جو موضوع ہے وہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی ہے، جس کا پاکستان کو سامنا ہے، لیکن امید افزا بات یہ ہے کہ جیسا کہ آئی ایس پی آر کی ریلیز میں بھی، پریس ریلیز میں بھی آپ کو پتہ چلا، پھر وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم نے پورے زور و شور سے اس دہشت گردی کا جو ہے نا وہ سد باب وہ شروع کر دیا ہے، اور اس کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ آج بھی ایک افسوسناک واقعہ ضرور ہوا ہے، ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا جس میں ہمارا ایک کیپٹن ضلع رحیم یار خان سے تعلق تھا، ان کی شہادت ہوئی، ایک حوالدار جو ہیں وہ کرک سے تعلق تھا، ان کی شہادت ہوئی، لیکن اب ہم ان دہشت گردوں کے پیچھے ہیں، اور یہ جو مبینہ افغان حکومت ہے، میں مبینہ کہوں گا، اس کو بھی بڑا کلیئر میسیج دے دیا گیا ہے، حتیٰ کہ جو بشام میں حملہ ہوا اس کے حوالے سے اب چین بھی آن بورڈ ہے، کہ چین کو بھی پتہ ہے کہ کدھر سے یہ حملہ آیا، اور تمام تر ثبوت سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا موضوع ہوگا۔ اور تیسرا موضوع، اسرائیل کے اندر بھی بغاوت، ملک کے اندر بھی جو سو کالڈ ملک ہے اس کے اندر بھی بغاوت، باہر بھی بغاوت، فوج میں عجیب طرح کی افراتفری پھیل گئی ہے، دنیا سے تنہائی کا شکار ہے۔ آئرلینڈ، اسپین، ناروے، انہوں نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی اس معاملے میں دنیا میں تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، اس پر بھی آج سراسر بات چیت ہوگی۔ ان تینوں موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مبشر بخاری صاحب، سینئر صحافی ہیں، جناب نور اللہ صاحب، سینئر صحافی ہیں، عبدالحی گیلانی صاحب بڑے سینئر لائر ہیں، بڑے اچھے تجزیہ کار ہیں، اکثر آپ ان کو ہمارے پروگرامز میں دیکھتے ہیں۔ میں بخاری صاحب آپ سے شروع کر لیتا ہوں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوا ہے، ان کی، آپ کو پتہ ہے نا، ان کی فلم انڈسٹری کا، انڈیا کی فلم انڈسٹری کا بڑا ببل ہے، اور وہ ان کے ایک مشہور اداکار ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا ببل بنایا گیا، اور جس طرح کی فلمیں جس سبسٹنس کے ساتھ بنائی جا رہی ہیں یہ بہت جلدی ببل سامنے آ جائے گا، ہم سے بہتر تو کوریا والے ہیں، تو ہمارا ببل بنایا گیا ہے، اور یہ جس مقصد کے لیے فلمیں بنائی گئی ہیں انہوں نے اشارتاً کہا کہ اس کا بھی ساری دنیا کو پتہ کہ یہ کیوں بنائی جا رہی ہیں۔ تو اس میں انتخابات میں پہلے تو یہ سامنے آیا کہ جی وہ چندے والا سکینڈل بھی سامنے آیا، پھر بی جے پی نے وہ رام مندر کا بھی معاملہ استعمال کرنے کی کوشش کی، اب لگتا ہے وہ 400 سیٹوں والا دعویٰ جو ہے وہ پورا تو نہیں ہوا، تو اب یہ نیا کام جو اب یہ نیا سکینڈل سامنے آیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مختلف فنکاروں کے، مختلف فلنتھراپسٹ کے میسیجز دیے گئے کہ مودی جو ہے وہ ہمارا ایک مسیحا ہے، لارجر دین لائف اسے اس کا امیج بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی دیکھنا کیا ہے خان صاحب، جب یہ ہمارے سوشل میڈیا نیٹ ورکس اپنی پیک پہ پہنچے تھے اور دنیا بھر کے جو سوشل سائنٹسٹ اور ڈیجیٹل سائنٹسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا خیال تھا کہ یہ خرابیاں پیدا کریں گی یہ چیزیں۔ اچھا، ہم ابھی نپٹ رہے تھے ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، پریپیگنڈا تھرو سوشل نیٹ ورکس لائک ٹویٹر، انسٹا، فیس بک، اور آف کورس ٹک ٹاک بھی اسی میں شامل کر لیں، اور اس کی ابھی ہم سوچ رہے ہیں، ابھی پوری دنیا سوچ رہی ہے کہ کیسے کمبیٹ کیا جائے جو فلڈ آف مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، جس کی وجہ سے بڑے خطرناک قسم کے حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، اور بسا اوقات تو اس کی وجہ سے فسادات بھی پھوٹے ہیں، اب اس میں کہنے کی بات نہیں ہے، اور ہم پاکستان نے بڑا سفر کیا اس معاملے میں۔ اس پہ وہ جو مزید آفت آ گئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، اس نے مزید کام کیا خراب کہتے ہیں، مرے کو مارے شاہ مدار؟ وہی مرے کو مارے شاہ مدار۔ میں ترقی کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ میں تو بڑی ہمیشہ سپورٹ کرتا رہوں، لیکن ایسی ترقی جس سے ہماری انسانی اقدار پہ فرق پڑے تو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اچھا، یہ ایک ایسی چیز انسانوں کے ہاتھ آ گئی ہے
کہ جس کا استعمال آپ دیکھ رہے ہیں انڈین الیکشن میں تو ہوا. میں پاکستانی الیکشن کی بھی بات اس میں تھوڑی سی کروں گا, لیکن پہلے انڈین پہ رہتے ہیں. ہاں, پہلے انڈین والا سمجھا لیں, ہمارے پبلک کو سمجھ آئے کہ وہ کس چیز کا شکار آپ کو کیا جاتا ہے. اس پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بڑا انہوں نے سمارٹلی آپ نے بے دریغ کہہ دیا. میں کہوں گا کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس برائی سے ہم کس طرح کام لے سکتے ہیں, اور اس میں انہوں نے ایسی ایسی کیمپینز تیار کی ہیں. اگر آپ سے 5 سال پہلے کہتے کہ ویسی کیمپینز تیار کریں تو بلینز آف روپیز لگتے ہیں. سر وائی دے آر دی ادر سائڈ لیگنگ بیہائنڈ؟ اس کی وجہ یہ کہ ویژن کا فرق ہے اور ریسورسز کا بھی فرق ہے. پھر انہیں چندہ جو ملا ہے وہ بھتے کے نام پر 12,700 کروڑ روپیہ ملا ہے بی جے پی کو. اس وقت ایک اندازے کے مطابق جو الیکشنز میں, if I'm not wrong, الیکشنز میں اگر اے آئی کا یوز ہوا ہے تو الیکشن کے دوران آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انڈسٹری ان انڈیا اس نے کوئی بزنس کیا 50 سے 60 ملین ڈالرز کا. اچھا, 50 سے 60 ملین ڈالرز کے ایسٹیمیٹ. بلیک مارکیٹ ابھی آپ ایڈ نہیں کر رہے ہوں گے؟ جی, وہ آف کورس ہٹ کے ہے, لیکن اس میں دیکھیں کیا کیا مثلا میں نے دیکھا ان کا جو کنٹینٹ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, جنریٹ کیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے, اسی کے ذریعے مثلا آپ کا ایک ووٹر ہے, اس کو آپ نے سکھایا, بٹھایا, سنایا کہ کیا کہنا ہے, اور وہ یہ فرما رہی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں, پیٹرول اگر 500 روپے لیٹر بھی ہو جائے اور آٹا اگر 1500 روپے کلو بھی ہو جائے تو مودی مسیحا تو مودی مسیحا ہے. 90% کیمپین ادھر سے آئی ہے. ادھر سے آئی ہے. دوسری بات, وہ جو ان کے فوٹوز یوز کی اور وائس یوز کی, جو 10-12 کلپس جی وائس یوز کی, اور اس میں سیلیبریٹیز کے ان کے کیا نام, عامر خان کا کلپ موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ وہاں پہ دیکھیے, وہ ایک ٹنڈولکر تھے کرکٹر, ان کو لٹرلی لوگ ادھر دیوتا کی طرح پوجا کرتے تھے. اسی طرح وہاں کے کچھ فنکار ہیں جن کو لوگ دیوتا سمجھتے ہیں, ان میں امیتابھ بچن ہے, شاہ رخ خان ہے, عامر خان ہے, سلمان خان ہے, اور کچھ لوگ ہیں. ان کی وائسز کو اگر یوز کریں گے تو آف کورس ووٹر انفلوئنس ہوگا, اور اسے اگر ریگنگ کہیں تو میرا خیال ہے یہ غلط نہیں ہے کہ آپ وائسز یوز کر کے, اور یہ میسو ریگنگ کی ہے, اس میں آپ نے مذہبی سینٹیمنٹس کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا ہے, اس میں آپ نے نیشنلسٹ ہونے کا بہت کچھ یوز ہوا, اور جس طرح کے آپ نے سوشل سینٹیمنٹس کو اس میں جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا ہے, پھر آپ نے گلیمرس سینٹیمنٹس کو بھی وہ کیا ہے, اور نتیجہ آپ دیکھ لیں. لیکن اگر اپوزیشن سمارٹ ہوتی تو وہ اس کا توڑ کر سکتی تھی. اس کی میں آپ کو مثال پاکستان سے دیتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کا ایک, انہوں نے خود پی ٹی آئی والوں نے ایک سپیچ ایئر کی تھی, اور الیکشن سے پہلے ایک فرانس میں بیٹھے ہوئے بندے نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کرتے ہوئے پھر دے مار 4.5 کیا, اور ان کی تقریر در تقریر, اور وہ نیگیٹو تھی, یعنی وہ کیمپین جس کا ڈیمیج ہوا, بڑے چیخے چلائے پی ٹی آئی کے لوگ کہ جناب علی یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس بندے نے ٹویٹ کیا کہ میں نے آپ سے کہا تھا یہ مت کیجئے. ہمیں یاد ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر انڈین اپوزیشن کو تھوڑی سی سینسیبلٹی ہوتی اور ریسورسز کا بھی معاملہ ہوتا. میں نور اللہ صاحب کو شامل گفتگو کر لوں. نور اللہ صاحب, اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو میں انٹرویوز بھی دیکھ رہا تھا, جو لوگ یہ بنا کر دے رہے ہیں, یہ سارا یہ ڈیپ فیک جو تیار ہو رہا ہے, جس کو ڈیپ فیک کہنا زیادہ بہتر لفظ ہے, اب اردو میں اس کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں پتا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو کلاس ہے نا جس کو میسج کنوے کیا جا رہا ہے, ایک ایسا کلٹ بھی کریٹ ہو گیا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ڈیپ فیک ہے, اس کے باوجود وہ اصل کی طرف نہیں جانا چاہتے. یہ تو بڑا خطرناک رجحان ہے, اور میں نے اس وقت سوچا کہ یہ تو یہاں بھی میں نے اصل ایشو یہی ہے. آپ دیکھیں یہ بہت زیادہ پرانی ٹیکنالوجی نہیں ہے, ماضی قریب میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور پھر ڈیپ فیک ٹیکنالوجی. میرے خیال اس کا پہلا شکار خود امریکہ ہوا, جس پہ انہوں نے بہت کمپلینٹس کی کہ ان کے الیکشن میں جب گزشتہ الیکشن میں صاحب وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک سٹیپ پیچھے تھا, وہ ابھی وہ اس پہ نہیں آئے تھے. اب تازہ ترین جو ہے انڈیا میں جہاں ہو رہا ہے, انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ لوگوں کی انٹرنیٹ تک رسائی بھی بہت زیادہ ہے, کوئی 65% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے, 80 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں, سب سے زیادہ یوٹیوب استعمال کرنے والے 80 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جو وہاں پہ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں. اچھا, اور ہر حلقے میں تقریباً کوئی 20 لاکھ کے قریب ووٹرز ہیں وہاں پہ. تو وہاں یہ میرے خیال میں تو یہ ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے.
کوئی کچھ آرگنائزیشنز یا کچھ افراد یا کچھ گروہ مل کر جو یہ کام کر رہے ہیں وہ مختلف ممالک میں مختلف ریجنز میں اپنی انہوں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے چیزوں کے ساتھ. تو اسی کا ایک حصہ جو ہے وہ ہمیں مودی کی کیمپین نظر آتی ہے جس طرح سے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آج سے 20 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا 15 سال پہلے ان کی وائس استعمال ہو رہی ہے, ان کی ویڈیوز استعمال ہو رہی ہیں, اور تازہ ترین جو الائیو ان کے لیڈرز یا سیلیبریٹیز ہیں ان کی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے استعمال ہو رہی ہیں. اچھا, وہ لوگوں کو کس طرح سے کلٹ کا شکار کیا جا رہا ہے, کس طرح سے ان کا مائنڈ میک اپ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر اچھی اور یا بری چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں. وہ ایک بڑا ڈیپ ایک پروسیس تھا جس کے ذریعے ایک لمبے عرصے میں یہ کیا گیا, اور ہم نے خود اس کا مشاہدہ اپنے ملک میں کیا ہے. تازہ ترین ہمارے ہاں بھی یعنی ہم کم از کم ہمارے کوئی بندے اس معاملے میں لیڈ کر رہے ہیں. جی یقیناً. اچھا نہیں, میرے خیال میں ہمارے بندوں سے زیادہ وہ پرابلی یہ کچھ عرصے میں شاید ڈسکلوز ہو جائے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل ایک سازش ہے جو کوئی گروپ بیٹھ کر مختلف ریجنز میں ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں. آپ نے اس وقت یہ کیمپین میں دیکھا کہ انڈیا کا نام آتا رہا کہ یہ جی کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہاں سے چل رہے تھے. اچھا, تو یہ ہمارے ہاں پھر ان کی ٹیم میں جو امریکہ میں بھرتی کیے گئے پی ٹی آئی کے لیے لوگ, ان کی سوشل میڈیا ٹیم میں اس میں بھی میجورٹی جو تھی وہ انڈین نیشنلز کی تھی. تو یہ ایک سارا میرا خیال ایک نیکسس ہے, ایک سارا گروہ بنا ہوا ہے, ایک گروپ ہے, ایک چین ہے جو ہمیں ریئلائز ہوگا ایک ٹائم کے بعد کہ ہم کس طرح سے اس میں پھنسے ہوئے تھے. اور وہ مائنڈ میک اپ وہ اپنے سپورٹرز کو, اپنے ووٹرز کو ساتھ رکھنے کے لیے سیم وہی ٹرینڈ ہے جو انڈیا والا ہے. جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ کوئی نیگیٹو چیز بھی ہے یا جو چیز ریویل ہو گئی ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے, اس کے باوجود لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں, لوگ اسی کو فالو کر رہے ہیں, اس کے بجائے سچ والی بات سچ کی طرف نہیں جا. اور سیم چیزوں کا ہمیں سامنا ہے اپنے ملک میں بھی کہ اگرچہ وہ تعداد اب تھوڑا سا ریشنل ہونے کی طرف آ رہی ہے, مجھے لگتا ہے ہم نے تازہ ترین جو ضمنی الیکشن تھا اس میں دیکھا کہ وہ نمبر تبدیل ہوئے ہیں وہ لوگوں کے, لیکن اس میں ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہوں گی کہ ایک تو جو کوشش ہو رہی ہے کہ جھوٹی خبروں کے حوالے سے, فیک نیوز کے حوالے سے گورنمنٹ مختلف لیجسلیشن کر کے کوشش کر رہی ہے, اور دوسرا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ایک نیریٹو بلڈ کرنا. میں گیلانی صاحب کو بھی گیلانی صاحب ایک عجیب و غریب کام بھی ہو رہا ہے کہ وہاں پر جس سیاستدان کی صحیح آڈیو یا ویڈیو ہے کسی سے پیسے لیتا ہوا یا کسی سے وہ کچھ سودے بازی کرتا ہوا, وہ پکڑا جانے کا اس کا ویڈیو بن گئی ہے یا آڈیو بن گئی ہے, تو وہاں پر ایک اور کام بھی ہے جو بی جے پی کے اکثر سیاستدانوں نے کیا کہ اس ویڈیو کے آنے سے پہلے انہوں نے اپنی ڈیپ فیک بہت ساری آڈیو اور ویڈیوز جو ہیں وہ پھیلائی ہیں, اور بعد میں پھر اعلان کیا کہ ایک اور بھی فیک آڈیو ویڈیو آنے والی ہے جو کہ سچی تھی, اس سے ہوشیار رہیے گا. کیسے دیکھتے ہیں جی آپ؟ سر, میں بخاری صاحب کی بات کا تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے نور اللہ صاحب کی, ایک تو یہ اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ انوالو ہے پیسہ. اور یہ جو انڈین الیکشنز کی جو اس وقت تک خبر ہے وہ تقریباً کل پرسوں تک $70 ملین کی یہ جو آن دا ریکارڈ اس کا میں نے عرض کیا نا 12,700 کروڑ روپیہ تو انہوں نے چندہ بھتا جو ہے وہ اس کے اگر نور اللہ نے جیسے فرمایا کہ جی پائنیئر امریکنز ہیں, لیکن اس کو ہمارے ریجن میں پریکٹیکلی ڈسپلے پاکستان میں کیا گیا سب سے پہلے, اور ہم وی آر دی پائنیئر ان دس ریجن فار دیٹ ویری آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور جو کچھ ہوا وہ ابھی میرے دونوں بھائیوں نے فیس کیا اور ابھی کر رہے ہیں. وہاں پہ کمال یہ ہوا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ دے آر لیکنگ بہائنڈ, لیکن جہاں جہاں پہ اپوزیشن کا بس چل رہا ہے نا وہ بھی کمال کر رہے ہیں. مثلاً تلنگانہ میں جو چیف منسٹر صاحب ہیں, ابھی ریسنٹلی کانگریس کے چیف منسٹر صاحب بنے کوئی, انہوں نے جے شاہ جو انڈیا کا ہوم منسٹر ہے اس کی چلا دی ہے الٹی سیدھی, اس کے وائس میسیجز چلا دیے ہیں اور اس کا بیڑا گر کر دیا اور وہ چیخ رہا ہے. پھر اسی طرح جو تامل ناڈو میں وہاں کی جو آپ کو پتا دی گریٹسٹ ہیروئن آف دی تامل ناڈو واز جے للتا, شی ڈائیڈ ان 2016. ٹھیک بات, مشہور زمانہ ٹھیک, ماشاء اللہ وہ بھی کمپین کر رہی. اچھا ہاں جی, جے للتا کا ڈیلی بیسس پہ 4 تقریریں آ رہی ہیں اینڈ شی از سپورٹنگ ہر کینڈیڈیٹس. اور تیسرے نمبر پہ تامل ناڈو میں جو وہ ان کا دیوتا ہے جو کہ ساؤتھ کا دیوتا ہے ایکٹنگ میں, رجنی کانت,
اس کے ایسے میسیجز چل رہے ہیں کہ وہاں پہ ان دی ساؤتھ دی بی جے پی از ان ریئل پرابلم. لیکن گیلانی صاحب پھر یہ تو کیوس ہے. تو دیکھیں یہ الیکشن یہ تو آپ کیوس یہ دنیا کیسے نپٹے گی؟ یہ نسبتاً یہ میں پڑھ رہا ہوں نا آج کل کے نسبتاً احمق لوگ، اور یہ بھی فریز ذکریہ جو مشہور جرنلسٹ ہیں ان کی بک آئی ہے ایج آف ریولوشن، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاپولرزم کا ٹائم پھر آ گیا. ابھی آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، ہم 4 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک آپ ہیں 3 ہم ہیں، ہماری آواز ریکارڈ ہو گئی، ٹھیک ہے، بس یہی چاہیے، صرف یہ چاہیے، اس آواز کو پکڑیں، جو مرضی بنا کے آپ کی طرف سے میسج دے دیں، بخاری صاحب کا، نور اللہ کا، میرا، جو مرضی بنا دیں. بخاری صاحب اس سے نپٹا کیسے جائے؟ یہ انڈیا کا الیکشن تو ایک طرف رہ گیا، یہ تو ساری دنیا کی جمہوریتوں کو خطرہ ہے، ہر بندے کو خطرہ ہے. بنیادی طور پہ یہ میرا خیال ہے کہ آنے ایون آپ کے سوشل سسٹم کو، فیملی سسٹم کو خطرہ ہے. آپ کے کئی ڈیکیڈز میں یہ آنے والے دنوں میں چیلنج ہی رہے گا میرا خیال ہے. اس کا توڑ جو ہے نا، از اٹ نیو ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر؟ ایگزیکٹلی یہی سوال آپ سے بھی ہے. اینڈ میں یہ عرض کروں کہ یہ دنیا کے لیدل ویپن سے زیادہ لیدل ثابت ہوگا. آپ نے اپنے ایک فکرے میں کہا کہ ڈومیسٹک لائف بھی تباہ ہوں گی. بالکل یہ جیسے گیلانی صاحب فرما رہے تھے وائس، میرے وائس میں اگر میسج ایک ہو جائے، چلیں سوشلی تو ہو گیا، کوئی ویسے میری گفتگو بنا دی جائے، اور کون یقین کرے گا کہ یہ میری آواز نہیں ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں انسانیت کے لیے خطرہ بھی ہے، چیلنج بھی ہے. اب جس نے بنایا ہے، جنہوں نے بنایا ہے، وہ اب سوچ رہے ہیں کہ اس جن کو نور اللہ صاحب ماسٹر تیار ہو گیا. ہاں نہیں، میرے خیال میں تو یہ قابو ٹیکنالوجی کیسے ہوگا، یا وہ میرے خیال یہ ہو جائے گا، اس میں کوئی بہت بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے. ریگولیشن کے لیے ٹائم لگتا ہے، لیکن ابھی مودی کو کام آ رہا ہے. ہاں یہ ہو رہا ہے. اصل میں دیکھیں ایکسیس بہت زیادہ ہے، بہت وائڈ اسپریڈ ہے. مثلا میں جیسے انڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ 80 کروڑ سے زیادہ یوزر ہیں انٹرنیٹ کے. اچھا وہ ریگولیشن کی ضرورت ہے صرف. یہ امریکہ میں بھی ضرورت ہے، یہ یورپ میں بھی ضرورت ہے، یہ پاکستان میں، انڈیا میں، ایشیا میں اور باقی سب جگہوں پر. گلوبلی ریگولیشن کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ گلوبلی ہوگا. سوری میں آپ کا سوال جو آگے بڑھاؤں اپنا، کہ انڈیا کا بندہ اگر امریکہ میں بیٹھ کے انڈیا کے الیکشن کے لیے یہ سارا ڈی فیک بنائے گا. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ یقیناً دیکھیں ٹیکنالوجی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. جو ڈیولپمنٹ آج سے 50 سال پہلے 10 سال میں ہوتی تھی، وہ اب دنوں میں ہو رہی ہے، مہینوں میں ہو رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک پی سی جو ہوتا تھا، پاسپورٹ پہ پکچر چینج، یا فیک پاسپورٹس، فیک ویزاز، جعلی کرنسی، یہ ساری چیزیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے ٹیکنالوجی ہی کی مدد سے. ان کو چیک جو ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے آ گئے ہیں. تو اسی طرح سے یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا بھی چیک جو ہے ٹیکنالوجی، اس کا جو کاؤنٹر ہے وہ ٹیکنالوجی سے ہی ہوگا، اور یہ ہوپ فلی جلدی ہو جائے گا. مے بی ایک الیکشن کچھ جگہوں پہ جو ریسنٹ فیوچر میں آنے والے ہیں کمنگ ڈیز میں، مے بی وہ افیکٹ ہوں، لیکن اس سے آن ورڈ جو ہے یہ مسائل نہیں ہوں گے. اور جو ریگولیشن ہوگی اس میں جب ہم فیک نیوز کے حوالے سے اور ڈیفیمیشن لاز کے حوالے سے جب ہم تھوڑا سا اسٹرینتھن کر لیں گے اپنی سوسائٹی کو، لوگوں کو اس کے لیے تیار کر لیں گے کہ انہوں نے اس کے مطابق چلنا ہے، خیال رکھنا ہے، غلط خبر نہیں پھیلانی، اور اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے گی، تو پھر میرا خیال ہے یہ بہت لمبا عرصہ نہیں ہے. پرابلی 1-2 الیکشنز جو کمنگ ڈیز میں ہیں، یا کمنگ 1 or 2 ایئرس میں، اس کے بعد یہ مسائل نہیں ہوں گے. ٹیکنالوجی جس تیزی سے چل رہی ہے وہ اس کا بہت اچھا کاؤنٹر بھی آ جائے گا. میں تھوڑا سا نا نور اللہ سے بصد احترام اختلاف اس لیے کروں گا، یہ کہ آپ نور اللہ صاحب سے اختلاف کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ دس از ریئل، ناٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمیں جو ہے ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، فیک نیوز، پریپیگنڈا، اور جو بھی آپ ٹرمینالوجی یوز کر لیں، اس کا سامنا اب تقریباً ہمیں ہاف ڈیکیڈ سے اوپر ہو گیا ہے. اور پوری دنیا سر جوڑ کے بیٹھے کہ اس ٹیکنالوجی کو کیسے کاؤنٹر کریں، اور بشمول امریکہ سارے فیل ہو چکے ہیں ابھی تک. آپ نے ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی آنے والے وقت میں، آنے والے 10 سالوں میں 100 کمپنیاں جو ہیں وہ پوری دنیا پر راج کر رہی ہوں گی. لیکن سر ہمارے پاس اس موضوع کے لیے ٹائم تقریباً ختم ہو گیا. سر ایک آخری بات. جی پلیز. نور اللہ صاحب نے فرمایا کہ جی یہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا. یہ نہیں ختم ہوگا جی. اور اس کا جو آپ ضربہ سنام ہے نا، جو اس کی مراج ہے، وہ آپ دیکھیں گے نومبر میں.
जी बिल्कुल। जो अमेरिकन इलेक्शन जब कंपेन होनी ना, अगले महीने से शुरू हो एआई जानी, की माँ अगले जहाँ बैठी महीने है, से वहाँ शुरू पर हो जानी है अमेरिकन इलेक्शन की जो प्रैक्टिकल कंपेन है। और अगस्त में उन्होंने तो तो वो पिछली दफा नहीं माफ किया जी। कहाँ रशिया में तो बैठकर हैकर्स जी काम कर वो रहे कहते थे। हैं हैक कर गए थे। वो आएगा, इसका जो सबसे क्लासिक ये इंडिया का इलेक्शन तो उसकी रिहर्सल है। असल जो डी फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टेस्ट होगा दैट विल बी इन अमेरिकन इलेक्शंस। दूसरी बात मैं आपको एक छोटा सा वाक़या पाकिस्तान का सुनाता हूँ। कल परसों 4-5 दिन पहले मैं एक वो देख रहा था फेसबुक पे, कोई एक छोटी सी वो वीडियो सी कि किसी बंदे ने, स्टोर वाले ने एक बच्ची को फ़ोन किया और उसने कहा जी कि मैं फलानी जगह से बोल रहा हूँ और आपकी वालदा जो है ना वो हमारे स्टोर पर आई हैं और उन्होंने शॉपिंग की है, तो वो जो है 50,000 रुपये कम है, तो आप 50,000 रुपये फौरी तौर पर भेज दें। तो शी सेड के जी मेरी वालदा से बात करो। तो वो आगे से वालदा ने बात की, बेटा वो मैं फलानी जगह पर हूँ और तुम ना 50,000 रुपया भाई से को वो भेज दो। उसने कहा मामा मैं अभी भेजती हूँ। ख़त्म हो गई बात। फिर वो उसी बंदे ने जिसने फ़ोन किया था उसने कहा बेटा आपने नहीं भेजना, वी वर चेकिंग इट टू यू, और ये डी फेक टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपकी वालदा की आवाज़ हैक की गई। अब वही बात जो मुबशर बुखारी साहब ने की है कि अब इस पे तौसीफ साहब जब हमारी फ़ोटो आ गई, हमारी आवाज़ आ गई, चाहे हमारी वीडियो बना लें, चाहे हमारी ऑडियो बना लें। अगलों ने देवता, वहाँ देवता बनाने का रिवाज है, उन्होंने बना लिया है। बुखारी साहब दूसरी टॉपिक, उन्होंने 400 सीटों का ना कोई अब पूरे नहीं हो रहा टारगेट, नहीं होगा, पूरा जोर लग रहा है, नहीं होगा। अच्छा बुखारी साहब, ये जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसाइल जो आपको पता है, ESPR ने प्रेस रिलीज भी दी ज़ोब से, उन्होंने, आपको पता है ना ज़ोब का जो मामला है वो साउथ वज़ीरिस्तान से भी उसका मिलता है और उसका अफ़गानिस्तान से भी मिलता है। और जब साउथ वज़ीरिस्तान हो या ज़ोब हो, यहाँ पर अक्सर पहले भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, वहाँ गैरिजन भी हमारा है, और वहाँ पर अक्सर ये इन्फिल्ट्रेशन जो है दहशतगर्दों की होती है। अक्सर वहाँ से यहाँ पर दहशतगर्द जो हैं पहुँचाने की कोशिश की जाती है, वहाँ वो पाए जाते हैं। तो वहाँ पर 29 या 31 लोगों को मारा भी गया है दहशतगर्दों को। आज भी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसमें हमारे एक कैप्टन नौजवान जो हैं वो शहीद हो गए, एक हमारा हवलदार शहीद हुआ। यानी रिजॉल्व देना शुरू कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। फिर चीन ने भी जो बिशाम वाला वाक़या है उसमें कहा जाता है कि उनकी साउथ चाइना मॉनिटरिंग पोस्ट जो उनका अखबार है उसमें ये दावा किया गया है कि चीन ने भी कहा है कि भी उनके एक सफारतकार को ये एट्रीब्यूट किया गया है कि अफ़गान तालिबान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। तो कैसे देखते हैं ये रिजॉल्व अब आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्लैरिटी आ चुकी है। और वो जो पहले एक होती थी कन्फ्यूजन क्योंकि नेगोशिएशन कर लें, शायद नहीं, वो कन्फ्यूजन जो है वो एक ख़ास टाइम में आई है। जी वही जानबूझ के डाली गई है। कम अज़ कम अब वो क्लैरिटी है, और क्लैरिटी ये है कि नो मर्सी। और दूसरी बात ये कि जो दुनिया भर में हम थिंक टैंक्स को देखते हैं, सारे एक ही नतीजे पे पहुंचे। देखिए जहाँ पे दहशतगर्दी होती है, जहाँ पे मिलिटेंसी होती है, उसका इलाज यूज़ ऑफ फोर्स है। ठीक, ताकत की ज़ुबान, हाँ, ताकत की ज़ुबान ही समझी जाती है। और अब हम उस कंक्लूशन पे पहुंच गए हैं। जहाँ तक रही चाइना की बात, मैं आपको 2005 में लेके जाऊंगा। अब ग्वांटानामो बे से एक दहशतगर्द को रिलीज़ किया गया। वो जो ही वज़ीरिस्तान आया तो सबसे पहले उसने पहला नेटवर्क बनाया TTP का, और उसके बाद सबसे पहले चाइनीज़ इंजीनियर्स अगवा हुए, और उस वक्त से लेके आज तक ये सिलसिला थमा नहीं है। अच्छा, डेटरेंस की चाइना ने कोशिश की। आप देखिए अफ़गानिस्तान में जब दोबारा रिटेन किया, इन्होंने रीगेन किया तालिबान ने, तो उसके बाद भी उन्होंने अपनी एम्बेसी क्लोज नहीं की। अच्छा, ये जानते हुए कि चाइना इस वक्त एक बहुत बड़ी स्पोर्ट है, मसलन वीट, क्रॉप्स, क्लोथिंग, टेक्नोलॉजी, मशीन्स, ये सारा कुछ आप चाइना से ले रहे हैं। और अगर आपने उनको नाराज़ कर दिया, अच्छा, चाइना का दूसरा मसला ये था कि जो वीगर्स थे उनका हवाले से भी चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात थे, और चाइना के पास बड़ी क्रेडिबल रिपोर्ट थी कि वीगर्स के जो पहले ट्रूप्स तैयार हुए वो अफगान सॉइल पे हुए थे।
اور انہی طالبان نے کیے تھے. تو وہ اس کو بھی روکنے کے لیے انہوں نے جیسچر آف گڈ ول دیا. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ویگر کو ادھر تو روک دیں لیکن پاکستان میں آپ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں. تو چائنا کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ اوکے نہیں، اب چونکہ وہ آئل گیس چائنا کے ساتھ یہ سارا کیس شیئر کیا گیا ہے. جی بالکل جو ہمارے چینی بھائی جو جاں بحق ہوئے بشام میں 26 مارچ اچھا کو. اس سے پہلے آپ دیکھیں نا کنفیوشس سینٹر ہو گیا، اس کے بعد ڈاکٹر کو مارا گیا. اس سے پہلے 9 میں آپ چینیوں کو کو داسو ہائیڈل پاور پروجیکٹ 2005 سے لے کے آج تک یہ سلسلہ رکا نہیں چائنیز کے حوالے سے. تو اس حوالے سے اب وہ بھی سیریس ہو گئے ہیں. اور چونکہ سٹیکس دونوں ممالک کے اور اسپیشلی سی پیک کے حوالے سے، تو یہ میرا خیال ہے کہ اب ایک اگین ایک فائنل اسٹریٹجی ہے کہ جی ظاہر ہے ہماری سلامتی. جب بھی ہماری معیشت کوئی پاؤں پہ کھڑا ہونے جاتی ہے تو فوراً یہ کام شروع ہو جاتا ہے. نور اللہ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ چائنا نے تو اپنا جو ہے وہ احتجاج بھی شیئر کیا، اپنا مطالبہ انفیکٹ شیئر کیا کہ ایک تو آپ یہاں پر دہشت گرد آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ یہ تفتیش شیئر بھی کی گئی. وزیر اعلیٰ نے وزیر اعلیٰ جو سابق وزیر اعلیٰ محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں اب، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس سے نیکٹا کے جو ہیں جی ان کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس بڑے واضح پیغام دیا انہوں نے واضح پیغام دیا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم 11 لوگ اس بشام کے جو حادثے میں جو کلپریٹ تھے وہ پکڑ لیے ہیں. جہاں جہاں سے گاڑی ہو کر چکدرا پہنچی اور پھر وہاں پہنچی اور وہاں اسے انسٹال کیا گیا، اور جو خودکش بمبار تھا وہ بھی افغان نیشنل بتایا گیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے. اندرونی معاملہ ہے تو آپ نے جو ہے وہ دہشت گرد ہمارے مطلوبہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ نور ولی محسود جو ہے پاکستان نے اس کی حوالگی کا مطالبہ کیا یا اسے سزا دینے کا، اور وہ جو مالاکنڈ ڈویژن کا ہے سمت اللہ محسود ابھی جو دہشت گرد بتائے ہیں پاکستان نے مطالبہ کیا جو اس واقعے میں ملوث ہیں، وہ خان لالا ہے، ایک بختیار ہے، ایک کوئی قاری عبداللہ ہے، اس کے بارے میں مطالبہ کیا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں یہ چین کی دفعہ ذمہ داری نہیں لیتے یہ طالبان، یہ سمارٹنیس اپنی طرف سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادھر سرمایہ کاری ہو ادھر نہ ہو. یہ چل سکے گا؟ اس میں نہیں، اس میں 2-3 ایلیمنٹس ہیں، اس کے اسپیکٹس ہیں کہ ایک تو حکومت پاکستان نے اتنا واضح موقف افغانستان کے ساتھ اس سے پہلے شاید نہیں اپنایا تھا کہ بائی نیم ہم نے مینشن کر کے کہ یہ لوگ ہیں، یہ رسپانسبل ہیں اور یہ آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن وہ اس میں کوئی گنجائش تو نہیں، وہ تو ہمیں صلح کی آفریں دیتے ہیں. جی بالکل، ہم نے بڑا کلیئر کٹ اب ان کو بتا دیا. اچھا، اور پاکستان کے حوالے سے میرے خیال ہے افغانستان کو کلیئر ہونا چاہیے ان چیزوں پہ کہ ہم اس طرح کی چیزیں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس سے قبل جب ہندوستان کی طرف سے جو کارروائی ہوئی اور ایران کی طرف سے جب شرارت ہوئی تو وہ ساری چیزوں کو جس طرح سے مینج ہوا ہے، جس طرح سے جواب دیا گیا پاکستان کی طرف سے، تو وہ دنیا کے لیے بڑا کلیئر پیغام ہے کہ ہم اپنی سوورینٹی کے خلاف کوئی ایکشن برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں. اچھا، اب جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں، اگر لوکل ایلیمنٹس بھی تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے مختلف ادوار میں آپریشنز کر کے بڑی محنت کر کے بڑی قربانیاں دے کر اس دہشت گردی سے جان چھڑائی تھی. ہم نے بے شمار انسانی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، جس میں سویلینز تھے، ہمارے فوجی تھے، فوجی بھائی تھے، فوجی افسران تھے، پولیس والے تھے، سب ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ. لیکن گزشتہ دور میں جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ کچھ شر پسندوں کو واپس لا کے بسایا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے اس کو بھی کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے انہیں کہاں روکنا ہے، کیسے کرنا ہے. لیکن اب حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا، تمام سٹیک ہولڈرز کا بڑا واضح پیغام ہے، سب بڑے کلیئر ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ زیرو ٹالرنس ہے، کوئی چیز برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہوگا اس کو قانون کے مطابق پوری طاقت کے ساتھ روکا جائے گا. وی آر کیپیبل. دوسری چیز چائنا کے حوالے سے، اچھا چائنا کا بھی جو ہے نا بڑا تجربہ ہے اس حوالے سے دہشت گردی کو فیس کرنے کا. سنکیونگ میں جو کچھ ہوا انہوں نے کو بھی ادھر رکھا ہوا ہے. جی، انہوں نے دونوں ٹولز، وہ جو شرپسند تھے، جو دہشت گرد تھے، ان کو روکا، اور اس علاقے میں جس طرح سے ڈیولپمنٹ کیا انہوں نے، مطلب ہمیں موقع ملا وہ دیکھنے کا بھی، وہ لوگوں کو جو ترقی کے مواقع ہیں، کاروبار کے مواقع ہیں، روزگار کے مواقع ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، تمام چیزیں جو پاسبل تھیں اپنے ملک کے دیگر حصوں کی طرح اسی طرح سے وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے. تو وہ سارے کام بڑے مناسب طریقے سے ہو رہے ہیں اور انہوں نے دہشت گردی کو ٹیکل کیا ہے.
انہیں پتہ ہے کہ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں. تو افغانستان سے بیٹھ کر اگر کوئی یہ سوچتا ہے, یا کہ پاکستان کے باہر کہیں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ چائنیز کو یہ پاکستان پر بلیم کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی انوالو ہیں یا پاکستان کے اندر سے کچھ لوگ انوالو ہیں, ایسا پاسبل نہیں ہے. چائنیز انٹیلیجنس ہمارے ساتھ مل کے سب لوگ بڑے کوآرڈینیشن کے ساتھ میرا خیال ہے کام کر رہے ہیں, اور سی پیک کی وجہ سے ایک بڑا سٹیک ہے چائنا کا پاکستان میں, اور ہمارے بھی وہ معاشی ترقی کے لیے سٹیک ہے. جو امن و امان ہے وہ ہمارے معاشی استحکام کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے. تو میرے خیال ہے اس کے بارے میں حکومت جو سٹیپس لے رہی ہے, اور جیسے آج وزیر داخلہ نے بھی فرمایا ہے, مجھے امید ہے کہ چیزیں اسٹرانگ ریزالو ہے آل فورس. گیلانی صاحب, یہ جوائنٹ ورکنگ گروپ کا بھی اجلاس ہوا, احسن اقبال صاحب نے اس کی صدارت کی. یہ جوائنٹ ورکنگ گروپ جو ہے نا, وزیر اعظم کا جو دورہ ہے چین کے لیے, تو اس کے حوالے سے, کچھ تیاریوں کے حوالے سے, اس میں چینی ڈیلیگیشن بھی موجود تھا. تو بشام میں جو جاں بحق ہونے والے جو چینی باشندے تھے, ان کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی. تو چینی ڈیلیگیشن کے جو سربراہ تھے, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا اس میں ہم دعا کریں کہ آئندہ ہمیں دوبارہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار نہ کرنی پڑے, اور ہم ان کے ساتھ پوری طرح نپٹیں. یہ کیسے دیکھتے ہیں اب جو ہمارا ریزالو ہے؟ آج 5 دہشت گرد جہنم واصل کیے ہیں, ہمارے کیپٹن نے بھی ایک نے قربانی دی, حولدار نے بھی دی, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ زوب میں 31 دہشت گرد, زوب بڑا سینسٹیو ہے اس معاملے میں, وہاں پر ان کو فارغ کیا گیا جی, ان کو مار دیا گیا ہے. سر تو کیسے دیکھتے ہیں یہی ریزالو ہے؟ پھر آپ نے دیکھا 3 دن سرحد پر بھی انفلٹریشن کے لیے وہاں فائرنگ ہوتی رہی پاکستانی فوج پر, اور پھر پاکستانی فوج نے جواب بھی دیا. اس معاملے میں جو سب سے لیٹسٹ جو اور بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے نا, ایک تو ہمارا ریزالو ہے, وہ تو اپنی جگہ. دوسرے نمبر پر اب چائنیز جو ہے نا وہ بیچ میں کود پڑے, اور چائنیز نے جو افغان وہ جو ہے انوائے بلا کر جو اس کو بات کی ہے, وہ انہوں نے بڑی سیدھے الفاظ میں بات کی جی کہ وی آر دی اونلی کنٹری ہو ہیو ریکگنائز یو. جی, ہم نے تمہیں ریسیو کیا, تمہارے امبیسڈر کو ہوسٹ کیا, تمہارا سفارتخانہ ہم نے کھولا, مکمل سفارتخانہ کھولا, ہمارے پریزیڈنٹ نے پیپرز دیے, اور یو آر ایکسپیکٹنگ اس ٹو انویسٹ, ہم افغانستان میں بڑی میسو قسم کی انویسٹمنٹ کریں. وی ول ناٹ انویسٹ اے پینی اوور دیئر, ٹھیک, اینڈ وی ول ناٹ پرووائڈ یو دی ڈپلومیٹک فیسلٹیز انٹل یو اسٹاپ کلنگ آور پیپل ان پاکستان, ناٹ ان چائنا. ٹھیک. اور ان کے پاس, جیسے نور اللہ نے کہا کہ جی ان کے پاس بڑی کریڈیبل انفارمیشن, ان کی اپنی بھی انٹیلیجنس سے, ان کے ہر بندے یہاں پہ اتنے زیادہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک بات ہے, اور ان کی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں, اپنا کام کرتے ہیں تو ان کے انٹرسٹ ہے پاکستان میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے, اور آگے ہونے جا رہی ہے. مثلا سی پیک کا جو ابھی تک ٹوٹل پلان ہے وہ $25 بلین آیا, اور $65 بلین کا یہ فی الحال جو فرسٹ فیز ہے, سیکنڈ فیز وہ $40 ارب ابھی انہوں نے لگانا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پہ ان کی انٹیلیجنس نہیں ہے یا ان کے پاس انفارمیشن نہیں؟ So they have come and we forward. are on board with them. They have come forward with a very clear message. اور اس میں پاکستان, ہماری تو جان خطرے میں ہے, ہم تو, ہمارے بندے بھی خطرے میں ہیں, ہماری اکانومی بھی خطرے میں ہے, اور ہمارا تو سب کچھ ایٹ اسٹیک ہے. بٹ ناؤ دی چائنیز آر دیئر ٹو پروٹیکٹ دیئر پیپل اینڈ دیئر اکانومی. ہم خود پروٹیکٹ کریں گے جی اپنے جی, ہم تو کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک جو سب سے بڑے, ابھی تھوڑی دیر پہلے بات لگی چائنیز ڈیلیگیشن کے جو سربراہ تھے کہ یہ دوبارہ 1 منٹ کی خاموشی, انٹیلیجنس بیس آپریشنز جو ہم کرتے ہیں جی, ان میں ہمارے پاس وہ پراپر اکوپمنٹس نہیں ہیں. توصیف صاحب, میرا نہیں خیال ایسا, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ ہمارا لاس 31 لوگوں کا آپ نے زوب میں ہمارا دیکھا کیسے لاس ریزالو کیا. آج بھی ایک ہوتا ہے جی انٹیلیجنس بیس اچھا, اس میں آپریشن میں جو ایکچولی ہم نا کولیٹرل ڈیمیج کے کوئی معصوم نہ مارا جائے اس کوشش میں رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں, ورنہ تو بڑا آسان سا ہے, نوجوان ہیں یہ, ورنہ بڑا آسان جانے سا دیتے ہیں اس ملک کی بات. یہ ہاں سے بڑا آسان ہے ہماری فورسز کے لیے کہ فلاں جہاں پہ بندہ ہے اور ہمارے پاس کریڈیبل انفارمیشن, وہاں پہ ہم ڈرون اٹیک کر دیں. لیکن ہم کسی معصوم کی جان بچانے کے چکر میں, پاکستانی شہری ہیں جی وہاں پر, اور بھی جو معصوم شہری ہیں وہاں پر موجود ہیں. چائنیز کے حوالے سے بھی جب بات ہوتی ہے تو پاکستان کا ریزالو یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر, وہ پھر چائنیز ہو یا کوئی بھی ہو, وہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم ذمہ دار ہیں, وہ ہم اس کے لیے ذمہ دار ہیں, اور ہم اس کی, ان کو جو پرووائڈ کرنی ہے ہم نے سیکیورٹی, وہ ہم کر سکتے ہیں, ہمیں یہ اہلیت ہے.
اور خصوصاً گوادر کے حوالے سے اور ہم سی نے پیک کے یہ حوالے سے اہلیت پوری دنیا پر آشکار کی آشکار جی، جب سوات سے ہم نے آپریشن شروع کیا جی تو پھر بالکل۔ دیکھیں کہ بھی کہاں اور تک ہم نے ایک سے پہنچے، زیادہ مرتبہ اور ہم نے اس پاکستان کو واقعی پاکستان بنا کر دکھایا تھا۔ لیکن ہم نے اس سارے جو ڈیویڈنڈ تھا وہ سارا کیپٹل وہ تو ظاہر ہے جی، وہ تو جب نور ان کو اللہ لا صاحب کر نے بھی دوبارہ ذکر ری سیٹل کیا اور اب دوبارہ سے ہم نے فیملیز کو جی اب دوبارہ سے کام کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا ہم نے سمجھا ایک مضبوط حکومت آ گئی افغانستان میں تو یہ اب چیزوں کو لیکن وہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہیں ایک دوسرے کا، یہ سیانے لوگ اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ ایک دوسرے سے فرق نہیں ہے۔ بخاری صاحب سے میں دوبارہ پھر واپس آتا ہوں سر، اسرائیل تل ابیب میں ان کے لوگ اکٹھے ہیں، نیتن یاہو سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ ایک تو کہ جی 7 اکتوبر کا جو سیکورٹی بریچ ہے اس کے تم ذمہ دار ہو، اور پھر تم جو مغویان کہتے ہیں انہیں واپس نہیں لا سکے، اور ایک فضول جنگ جو کہ پلان کے بغیر تھی اور جینوسائیڈ تھی وہ کر رہے ہو، تو وہاں پر لوگ سڑکوں پر ہیں، رات کو بھی موجود تھے، پھر وہاں پر تشدد بھی ہوا ان پر، یہ بڑے عرصے بعد اسرائیل میں دیکھنا پڑا اسرائیلیوں کو۔ اور دوسری طرف ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک اسرائیلی فوجی کی، تو اس نے کہا کہ بھی وزیر دفاع کو ڈانٹا ہے جی اسرائیلی فوجی نے، یہ ڈسپلن کا بہت بڑا بریچ ہے کہ جی تم جو ہے تم استعفیٰ دے کے گھر جاؤ اور ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک یہ جو ہماری وہ جو سو کالڈ قربانیاں ہیں وہ ثمر نہیں لاتی۔ اور اس ویڈیو کو جو ایک بغاوت نما ویڈیو تھی اس کو نیتن یاہو کا بیٹا جو ہے وہ پوسٹ کرتا ہے جی سوشل میڈیا پر، اور وہ کہتا ہے کہ ملک میں مارشل لا کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ یہ کچھ سیلف انٹرسٹ ہے، اور یہ کیا اسرائیل کدھر جا رہا ہے؟ یہ تو ہاتھ سے نکل گئی ہے جنگ، یہ تو پہلی دفعہ 78 سال میں اسے بھی مزہ چکھنا پڑا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے پھر گا۔ اب آپ شیروں کا مقابلہ پھر آپ کو پتہ میرا پڑ جاتا ہوتا ہے۔ نہیں، یہ ایک فلسفی ہے نا، اب مجبوری ہے کہ یہ اتنا اچھا مصرع یعنی 2 لائنیں ہیں کہ 2 سطریں ہیں، انہیں بولنا پڑتا ہے۔ وہ صورتحال جو ہے اسرائیل کو درپیش ہے، آخرکار ادھر بھی انسان رہتے ہیں، ظلم ہوتے انہوں نے بھی دیکھا ہے، اور اپنے لوگوں کی جانیں جاتی ہوئی بھی دیکھی ہیں، یہ لازم تھا سڑکوں پہ لیکن یہ آنا۔ تو پروفیشنل آرمی کا جو معاملہ ہے وہ کہتے تھے ہم بڑے پروفیشنل ہیں۔ ابھی میں ایک اور بھی بات کروں گا پلیز۔ دوسری جو بات جو ان کے فوجی کی ہے، وہ ایک جو فوج کے اندر ہارڈ لائن مائنڈ سیٹ ہے اس کی انڈیکیشن ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے جو کہ وہاں پہ بغاوت کا خطرہ، فوجی بغاوت کا۔ نیتن یاہو انٹرنیشنلی تو ان ٹربل میں تھا، میرا اور سوال یہ ہے انٹرنیشنل کہ کورٹ سیلف آف انٹرسٹ تو نہیں یہ نیتن یاہو سرو کر رہا ہے اس طرح سے کہ جی یہ مارشل لا کا خطرہ ہے اگر فوج پیچھے ہٹی تو مائٹ بی پاسبل، شکست ہونے لیکن ہو گئی ایک ہے۔ فوجی کی آواز ہے، ادروائز وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ چھوڑ کے اسرائیل جا رہے ہیں۔ 2 پاسپورٹ تو ان کے ٹھیک پاس ہے، ہوتے 2 ہیں۔ پاسپورٹ ان کے پاس ہوتے ہیں، اور کتنا انخلاء ان کی اپنی آبادی سے ہو چکا ہے اس کے ایسٹیمیٹس ابھی صحیح بتائے نہیں جا رہے، لیکن لوگوں کا خیال ہے وہ کافی زیادہ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آ گیا، اس کے 1 ماہ بعد رپورٹ بھی دینی ہے، بہت بڑی تنہائی۔ اس کے بعد 3 ممالک نے فلسطین کو تسلیم کر لیا، اور وہ آپ تینوں بے شک ممالک سفارتکار وہاں سے واپس بلائیں، وہ بڑے اہم ملک ہیں۔ بڑے اہم ملک ہیں، اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں انہوں نے نہیں کیا تھا، اور یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے ایسی جس کا مجھے لگتا ہے کہ دائرہ کار جو ہے نا بڑھتا جائے گا دن بدن۔ اب ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیتن یاہو مختلف ہیلے بہانے تو ڈھونڈے گا، اندر سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ایسے میں اب جو بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر اس کے بیٹے نے جو اس کو مجھے یہی وائرل لگتا کیا ہے یہ ہے؟ پلانٹڈ ہے، یہ کریٹڈ ہے، مینجڈ ہے، اور یہ چند دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ واپس بلائے، چونکہ کورٹ کا فیصلہ آ گیا، حملہ روکنا ہے۔ ہیومن رائٹس وائلیشن ابھی آنے والے دنوں میں رپورٹ سامنے آئیں گی، ابھی تو آئیں گی، ابھی تو امریکہ کا ساتھ موجود ہے، ابھی تو آپ دیکھیں اچھا جب یہ جنگ رکے گی تو دیکھیں گے کہ کتنے لوگ فلسطینی جو ہیں نہتے شہید کر دیے گئے۔ بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ویڈیو 2 اور بھی وائرل ہوئی ہیں؟ اچھا، وہ مجھے ایک زہریلی سی ہنسی آئی ہے اس پر۔ وہ ہنسی کیا تھی کہ وہ نعوذ باللہ قرآن جلا رہے ہیں وہ فوجی، اور وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں، اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، مذہب کے خلاف نہیں ہے تو آپ فلسطینیوں کو
پہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ اصل یہ کیس- بڑے فرسٹریشن والے اسرائیلی اصل فوج کیس کے اندر یہی جو ہے، معاملات ہیں، جو جس چیز جیسی ویڈیوز آ رہی ہیں. اسرائیل آئسولیشن کا اور فرسٹریشن کا شکار ہے. دنیا بھر میں جتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، امریکہ میں، پورے یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، اور جس طرح سے بڑی بڑی کمپنیز کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، بڑا مطلب effect ہے. ان کے معاشی مفادات کو بھی ٹھیس پہنچی ہے، اور دنیا میں ان کے جو سفارتی تعلقات تھے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور پبلک سینٹیمنٹ جو ہے پہلی مرتبہ اس لیول پر جا رہا ہے. اور ظاہر ہے ظلم اتنا زیادہ ہوا ہے وہاں پر، جس طرح سے معصوم شہریوں کو، نہتے شہریوں کو، بچے، خواتین، وہ جس طرح سے شہید کیے کوئی بھی گئے spare نہیں ہیں، کیا مطلب گیا. ایسی مثالیں ہمیں ریسنٹ پاسٹ میں کہیں نہیں ملتی. اور اس پہ دنیا بھر میں جو حکومتیں ہیں وہ تو کسی حد تک وہ اپنے تعلقات کی بنا پر اور اپنے مفادات کی بنا پر اسرائیلی حکومت کی حمایت بھی کر رہی ہیں، لیکن جنرلی پبلک نے پوری دنیا میں اس کو کنڈیم کیا ہے، پوری دنیا نے اس پر احتجاج کیا ہے، اور وہ اب رنگ لا رہا ہے. یہ جو 3 ممالک کا، آئرلینڈ اور اسپین اور ناروے نے انہیں ریکگنائز کیا ہے بطور اسٹیٹ، میرا خیال ہے اب بات فائنلی جو ہے وہ 2 اسٹیٹ جو پالیسی ہے وہ اسی طرف جائے گی، اور اسرائیل کو اسے تسلیم کرنا پڑے گا، اور عالمی عدالت انصاف کا بھی جو فیصلہ ہے وہ انہیں تسلیم کرنا پڑے گا. وہ بھی فوری نہیں کر رہے، لیکن اس کے جو اثرات آئیں گے، مرتب ہوں گے مستقبل میں، وہ ان سے آگاہ ہیں، لیکن اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہیں. اور میرا خیال ہے یہ ریٹریٹ کرنے کے لیے اور اس سارے آپریشن کو روکنے کے لیے یہ اس کی ساری پلاننگ ہے. یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ سیلف کریٹڈ ہو سکتی ہیں، وہ اس پالیسی کا بھی حصہ ہو سکتی ہیں کہ وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں. اب تو کوئی ظاہر ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نیتن یاہو اور جو بائیڈن کا یہ ویتنام ہے. جی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ بالکل ایسے ہو رہا ہے. تو فلسطین جو ہے یہ وہ ویتنام بن گیا ہے. اور یہ ساری وہ دنیا اپنے میں اقتدار کو بچانے کے لیے، پرولونگ کرنے کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہو رہا ہے. گیلانی صاحب، بخاری صاحب نے بھی شعر پڑھا تھا تو میں بھی ایک مصرع پڑھ دیتا ہوں کہ چمن تک آ گئی دیوار زندہ ہم نہ کہتے تھے. واہ. اب آپ نے اپنی فوج کو اتنا وہ کیا، ان کا مائنڈ ایسا بنایا کہ مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر، اور پھر آپ کے فوجی وہاں بیٹھ کر جس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں اور جس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، پھر وہ فرسٹریٹڈ ہیں، پھر ان کی فیملیز جو ہیں وہاں پر جس طرح احتجاج کر رہی ہیں، تو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو 78 سال میں پہلی دفعہ اسرائیل یہ اس طرح کے تجربے سے گزر رہا ہے. یہ تو کچھ اور ہونے جا رہا ہے. ایک انچ ناجائز ہے ویسے اسرائیل خان کا صاحب، جو اس خطہ ہے. میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ نوٹ کریں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل کو اتنی لمبی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے. آج تقریباً 8 ماہ ہونے کو ہیں، تھوڑے دن کم میں 8 ماہ ہو گئے ہیں. اور اس پیرٹی میں کہ ایک طرف اتنی بڑی دنیا کی مائٹ بینگ سپورٹڈ بائی برٹن اینڈ امریکہ ود آل دی ریسورسز، 26 ارب ڈالر جی اتنے ایک چھوٹے منٹ سے میں علاقے فلسطین کو ایک مارنے منٹ کے میں لیے ان کو ملا، اور وہ اس طاقت کے آگے نہتے لڑکے، لڑکیاں، بچے، وٹے، اینٹیں، اور وہ کیا ان کے پاس نہ کوئی ریزیلینس کا ایک لیول ہے. کوئی یہ جو ریزسٹنس ہے نا، اور یہ جو پرلونگ ہو رہی ہے جنگ، یہ جتنی پرلونگ ہوتی جائے گی اتنا اسرائیل کا کھانا خراب ہوتا جائے گا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ پریشر پڑا، دے گیو دی ورڈکٹ. ناروے نے کیوں ایکسیپٹ کیا؟ وہاں کی لوگوں نے کہا کہ یہ وہاں کی پبلک کا بہت پریشر ہے، وہ میں نے آئرلینڈ نے دیکھا. کیوں کیا؟ لوگوں نے کہا جی یہ زیادتی ہو رہی ہے. اسپین نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی زیادتی ہو رہی ہے. اب یہی جب وہ 28 تاریخ کو کر دیں گے، 28 کے 29 ہے بخاری صاحب، جی ہاں، جب وہ کر دیں گے تو باقی ملکوں پہ بھی پریشر پڑ جائے گا جی کہ آپ بھی آگے آئیں، کریں اس کو ریکگنائز. ان کی عوام بھی وہی پریشر ڈالے گی. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھنا کہ پھر میں نے پہلے بھی بات کی تھی امریکن الیکشنز کی، اب دوبارہ وہی بات، اب امریکہ میں بھی الیکشنز ہیں. تو وہ میں نے ویتنام کا ذکر کیا، ویتنام کا دونوں کا ذکر کیا. ویتنام ہے. امریکہ میں جو الیکشنز ہیں وہ کمپین، امریکن الیکشن دنیا کا سب سے ٹف الیکشن ہے، اور اس میں کوئی چیز نہیں چھپتی، کوئی چیز نہیں رکتی، یعنی کہ کوئی اس کا دیر از نو اینڈ ٹو دیٹ. اب وہ جو پبلک پریشر وہاں پہ امریکہ میں ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ کدھر جائے گا؟ بالکل ٹھیک بات. وہ کدھر جائے گا؟ اور وہ نوجوان مجبور نسل، کرے گا امریکن گورنمنٹ کو کہ وہ یہ آفٹر ویتنام وار دوبارہ سے نوجوان نسل باہر آئی. دیکھیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس تعلیمی اداروں میں جس طرح سے اسٹوڈنٹس اب پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہارورڈ میں اسرائیل کے خلاف، اسٹینفورڈ میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ صحیح. جو ان کے الیٹسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ایجوکیشنل،
कोई nobody could even imagine کہ جی اسٹینفورڈ میں اور ہارورڈ میں اسرائیل کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوں گے، لیکن وہ ہو رہے ہیں. اب وہ سارے معاملات، یہ سر میری بات آپ لکھ لیں آج، جتنا یہ معاملہ پرلونگ ہوتا جائے گا، جتنی زیادہ ریزسٹنس یہ دیتے جائیں گے، بیچارے نہتے مظلوم شہید ہوتے جائیں گے، زخمی ہوتے جائیں بلکہ گے. آپ کوئکلی میرے ایک اور سوال کا بھی جواب دیجئے. میں نے وہ جو ان کا امریکن جنرل ہے، وہ سی آئی اے کا چیف بھی رہے، جنرل ڈیوڈ پیٹریاس. اچھا، جو ریسنٹ پاسٹ ہے نا، اس میں جو واحد جو جنگ جس کو امریکن کلیم کرتے ہیں کہ وہ عراق کی جو ہم نے گوریلا وار ہے نا، اس کو ہم نے جو ہے وہ سپریس کر لیا تھا، باقی امریکن بھی ہر جگہ ناکام ہو. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں بھی جنگ آپ پرولونگ کرتے ہیں اور صرف ڈسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں، وہاں کی پبلک کو ان کو ون کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، ان کو بلکہ تباہی کی طرف لے کے آتے ہیں، تو آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے. اور وہ اسرائیل کے ہمدرد کے طور پر بتا رہے تھے. تو ان کے مطابق یہ کہ اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے اور اب صرف یہ ہے فیس سیونگ ہے، اور وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کی فیس سیونگ ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، امریکہ کے لیے نیتن یاہو اہم ہے یا اسرائیل اہم ہے؟ سر امریکہ کے لیے اب میں بات کروں گا، پھر آپ کہیں گے پی ڈی وی پہ آپ بات نہیں کر سکتے. نہیں، آپ کر سکتے ہیں. جو پی ٹی وی یہ جو 26 بلین ڈالر گیا نا اسرائیل کو، اس میں سے کتنا پیسہ امریکہ میں واپس جائے گا یہ آپ کو اندازہ ہے؟ جی تقریباً 80%. کیوں؟ الیکشن کیمپینس، فنانسنگ. ٹھیک بات. ٹھیک ہے. تو اب وہ ان کا جو ایک امریکن لیڈ کا جو دیکھیں، آپ نے اچھی بات کرنے میں ٹائم لگا دیا، میرا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. چلو یہ بات کنوے تو ہو گئی. ہاں جی، کنوے ہو گئی. ناظرین، یہ ہمارا آج کا کرنٹ افیئر اسپیشل تھا. ہمارے 3 یہ جو سیگمنٹس تھے، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کہ آپ لوگوں تک اچھی معلومات پہنچیں اور صحیح معلومات پہنچیں. جیسا کہ ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ ڈیپ فیک یا فیک سے بچتے ہوئے پی ٹی وی پر وہ چیز آئے گی جو واقعی سچ ہوگی. آج کے لیے اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.